السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ عدیل طاہر صاحب جو کہ مفتی بھی ہیں, اور میں نے یہ بیسٹ موقع سمجھا ان سے پوچھنے کے لیے کہ بھائی فوریکس ٹریڈنگ میں کیا احتیاط ہیں اور کن چیزوں میں ہم لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے. تو مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تو مجھے سمپل یہ بتائیں کہ فوریکس ٹریڈنگ ہم لوگ جو ہے وہ کس طرح کریں کہ یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہترین ثابت ہو؟ اصل میں سب سے پہلے تو اس سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ فوریکس ٹریڈنگ ہے کیا چیز. نارملی جو میں سمجھتا ہوں فورن ایکسچینج جیسے کرنسیوں کی جو لین دین کا معاملات چل رہے ہوتے ہیں, آپ عمرے پہ جاتے ہیں, عمرے کے لیے آپ کو ریال کی ضرورت پڑتی ہے, آپ پاکستانی روپے دے کے ریال لیتے ہیں, اور جب وہاں سے واپس آ کے اخراجات آپ کر کے واپس آتے ہیں, جو ریال آپ کے پاس بچ جاتے ہیں وہ واپس دیتے ہیں پاکستانی روپیز میں, اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں. اب یہ ریٹ روزانہ کی سطح پہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر کبھی فائدہ کبھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ تو بالاتفاق جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, فوریکس ٹریڈنگ جیسے آپ بتا رہے ہیں یہ آن لائن میرے خیال میں تھوڑی ایڈوانس شکل ہے. جو اصول فقہ میں کچھ اصول آئے ہیں ان کی احتیاط کرنی ضروری ہے, اگر اس کے ساتھ کام کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان میں سب سے جو بنیادی ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کرنسی کا تبادلہ کریں تو اس میں قبضہ ضروری ہے. اب قبضے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ خود موجود ہوں وہاں پہ, آپ کا وکیل بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے جو آپ کے بہاف پر وہاں پہ. اب جیسے یہاں ہمارے پاس وکیل ہمارا بروکر کی صورت میں, جو ہمارا بروکر جو اس کو ہم نے چوز کیا وہ ہوتا ہے, وہ بروکر ہمارا وکیل جس طرح سے ہے, تو یہ کیا صورت ہے کہ وکیل ہماری جگہ پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر واقعتاً وہ ریئل میں قبضہ کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ اس کے اندر وہ صرف ڈیجٹس چل رہے ہوتے ہیں, کوئی اور چیز نہیں ہوتی, مطلب ریئل میں کوئی قبضہ نہیں ہوتا, تو پھر تو غلط ہے. کیا ایسی جو ہے نا وہ ایک مسلمان کو صورت اپنانی چاہیے کہ جس میں فوریکس ٹریڈنگ اس کے لیے جو ہے نا وہ بھلائی ہو, اور جو ہے نا وہ مزید جو ہے وہ آگے فیوچر میں بھی وہ اپنا ایک کریئر بھی اس میں چن سکے اور اس میں کامیاب ہو سکے؟ کیا صورتیں ہونی چاہیے مفتی صاحب اس میں ایک نیو ٹریڈر کے لیے, نیو مسلمان کے لیے, ایک نیو ٹریڈر کے لیے؟ بس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ شرائط ہیں, اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ قبضہ ہو ضروری, اور اس میں سویپ اکاؤنٹ میرے خیال میں ایک اسلامی اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں سود فری اکاؤنٹ ہوتا ہے, کوئی سود نہیں کاٹا جاتا. اور تیسرا یہ کہ غرر کی کوئی شکل نہ ہو اور بہت زیادہ گیملنگ نہ ہو. مثال کے طور پہ لیوریج کا جو سسٹم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. اگر جب بھی ایک مسلمان ٹریڈر جب بھی کام کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ ہمیں حلال رزق دے, لوور لیوریج والے ٹریڈز جو ہے نا, اور بغیر کسی لالچ میں ہلکا ہلکا اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے میں ٹریڈ کروں, اور بلا وجہ سٹہ بازی نہ کروں. تو پراپر طریقے سے مینجمنٹ کے ساتھ اگر کام کیا جائے اور یہ ساری شرائط ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو میں نچوڑ سمجھا ہوں مفتی صاحب کی باتوں کا وہ یہی ہے کہ جو فوریکس ٹریڈنگ ہے وہ جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے. اس کا جو کرنے کا طریقہ ہے میرے خیال میں اس کی وجہ سے جو مفتیان کرام ہے اس کو احتیاط کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں. تو اگر ہماری ساری عوام ایجوکیٹ ہو جائے گی اور اس کو پراپر طریقے سے کرنے لگ جائے گی تو انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم لوگوں کو بڑا زبردست پاکستان میں بھی جو آلریڈی اس کا رجحان چل رہا ہے فوریکس ٹریڈنگ کا, اس سے ڈبل رجحان مل جائے گا, اور جتنی بے روزگاری ہے وہ بھی یہاں سے ختم ہو جائے گی. تو مفتی صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں وقت دیا. تو اگر آپ اسی طرح مزید ایک بڑی پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہم آپ کے بھی سوال شامل کریں تو آپ نیچے کمنٹ میں ہمیں بول سکتے ہیں.